بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. خالق فرماتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، خالق ہوں، رازق ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں، رب العالمین ہوں. قسمیں اٹھاؤ تم، مجھے کیا ضرورت ہے قسمیں اٹھانے کی، جیسے میں کہوں نہیں. اللہ فرماتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا، لیکن محبوب اٹھا رہا ہوں، اس لیے اس شہر کی، کیونکہ اس میں تو آیا ہے. میں کہوں میں چائے نہیں پیتا، کسی کے گھر مہمان بن کے جاؤں میں اسے بولوں میں چائے نہیں پیتا، لیکن آج پی رہا ہوں، سننے والا سمجھ جائے گا چائے پیتے نہیں ہیں، لیکن میزبان کی چاہت میں محبت میں چائے پی رہے ہیں. میں کہوں میں پیدل کبھی نہیں چلا، لیکن آج چل رہا ہوں، سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ آج کسی کی چاہت اور محبت میں پیدل چل رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا، لیکن اٹھا رہا ہوں اس شہر کی جس میں تو آیا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. علماء فرماتے ہیں مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ بعض علماء نے مکے کو افضل قرار دیا ہے، بعض نے مدینے کو قرار دیا ہے. جنہوں نے کہا ہے مکہ افضل ہے ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، جنہوں نے کہا ہے مدینہ افضل ہے ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. مکے کی افضلیت ثابت کرنے والوں کے پاس جو دلائل ہیں وہ بھی بڑے بھاری اور بھرکم ہیں، مدینے کی افضلیت ثابت کرنے والوں کے دلائل بھی بھاری اور افضل ہیں. لیکن میں قربان جاؤں اس قلم پہ جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اٹھائی، اور آپ نے ان دونوں باتوں کا فیصلہ کیا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. آپ نے دو لفظوں میں جواب ختم کیا. میں وہ دو لفظ اور دو جملے سنانا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہوگا، آپ کی روح کو بھی سکون ملے گا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں نبی پاک جب تک مکے میں رہے مکہ افضل، جب تک مدینے میں رہے مدینہ افضل. سونیا قسم اٹھائی کدے نہیں، لیکن اس لیے اٹھا رہا ہوں اس شہر کی جس میں تو آیا ہے. 29 قسم کی قسمیں ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں اٹھائی ہے. 29 قسم کی. کہیں پہ اللہ نے نبی کے چہرے کی قسم اٹھائی ہے، کہیں پہ زلفوں کی قسم اٹھائی ہے، کہیں پہ دانتوں کی قسم اٹھائی ہے، کہیں پہ مدثر کی چادر کی قسم اٹھائی ہے، کہیں پہ مزمل کی چادر کی قسم اٹھائی ہے، کہیں پہ عمر کی قسم اٹھائی ہے، کہیں پہ شہر کی قسم اٹھائی ہے، کہیں پہ نوکروں کی قسم اٹھائی ہے. 29 قسم کی قسمیں ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں حضور کی نسبت سے اٹھائی ہیں. رب آکھے سونیا محبوبہ لوکی قسماں چاندے نے، رب آکھے سونیا محبوبہ میں تیرے 100 ناز اٹھاندا ہاں، لوکی میریاں قسماں چاندے نے میں تیریاں قسماں چاندہ ہوں. اللہ اکبر. حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب بھی مدینہ پاک جایا کرتے تھے آپ جوتے اتار کے اپنے پاس رکھ لیتے تھے جب بھی جاتے تھے. مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی اعلیٰ حضرت مدینہ پاک اپنے جوتے پہن کے گئے ہوں.
جوتے اٹھا کے، بحری جہازوں کا زمانہ تھا، تھیلے میں ڈال لینے اور بغل تلے دبا لینے۔ کسی نے کہنا حضرت صاحب کیوں اتارے ہیں؟ آپ فرماتے تھے تجھے کیا پتا مدینہ کیا ہے، مدینے کی مٹی اور مدینے کے ذرے، میں ان پہ اپنے جوتے پہن کے چلوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا سر کا موقع ہے اے جانے والے۔ اعلیٰ حضرت جب بھی حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، یہ نہیں فرماتے تھے حج کرنے جا رہا ہوں، بلکہ فرماتے تھے مدینہ پاک حاضری کا ارادہ ہے، سرکار چاہیں گے تو حج بھی کروا دیں گے۔ کسی بندے نے کہا جناب ڈائریکٹ بات کیا کریں، ڈائریکٹ بات کیا کریں، جانا آپ نے حج پہ ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں مدینے جا رہا ہوں، سرکار چاہیں گے تو حج بھی کروا دیں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر ڈائریکٹ بات کروں، ڈائریکٹ حج پہ چلا جاؤں، ڈائریکٹ مکے چلا جاؤں، ڈائریکٹ کعبے کے طواف کرنے چلا جاؤں، ڈائریکٹ صفا مروہ کی سعی کرنے چلا جاؤں، ڈائریکٹ مزدلفہ منا عرفات کی زیارتوں کے لیے چلا جاؤں، وہ رب بے نیاز ہے، چاہے تو میرا حج قبول کرے، چاہے تو میری زیارتیں میری دھتکار دے، لیکن جو حج میں مدینہ سے ہو کے کرنے جاؤں گا، سرکار مدینے سے حج پہ بعد میں بھیجیں گے، قبولیت کی مہریں پہلے لگا دیں گے۔ جتیاں آپ نے تھیلے دے اندر پائیاں ہوئیاں نے اور جا رہے نے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی مدینہ پاک دیاں گلیاں دے اندر پہنچے، آپ دے نرم و گداز پیران دے تلویاں تے کنڈا لگا۔ اعلیٰ حضرت نے کنڈا کڑیا، کنڈا کڑ کے سٹیا نہیں، میرے مسلمان بھائیو تڑپ جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت نے کنڈے نو تلوے چو کڑیا، انہوں چمیا، اکھا نال لایا، سینے نال لایا، اور اعلیٰ حضرت نے کنڈے نو سامنے رکھ کے خطاب فرمایا اور فرمایا اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا مدینے کے کانٹے نوکیلے کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی میرے جیسا بندہ ہوتا تو کہتا عقل کا علاج کراؤ، کانٹا دینے کا ہو یا مدینے کا نوکیلا ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت سے مدینے کے ترجمان، میرے نبی کی محبت کے ترجمان، میرے نبی کی عزت کا وکیل اعلیٰ حضرت فاضل بریلی اشاہ امام محمد رضا، آپ نے فرمایا آ میں تجھے بتاؤں مدینے کے کانٹے نوکیلے کیوں ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مدینے کے کانٹے اس لیے نوکیلے ہوتے ہیں تاکہ سر پہ آئیں، آنکھوں پہ آئیں، دل میں گھر کریں۔ پھر بولو میرے ساتھ مدینہ 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 مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ ایک عالم دین مدینہ پاک گئے، ایک عالم دین مدینہ پاک گئے، جب واپس پاکستان آئے کسی نے کہا حضرت صاحب اللہ کے نبی کے شہر کو کیسا پایا؟ آپ فرماتے ہیں میں سنا ہے کہ جنتیں 8 ہیں، اللہ نے 8 جنتیں بنائی ہیں، لیکن مدینہ پاک جا کے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ایک ایک جنت صبح شام دن رات مدینہ کے شہر پہ آ کے نثار ہو رہی ہے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ، مدینہ مدینہ۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، سعودی عرب والوں پہ اب تو بڑا کرم ہو گیا ہے، تیل سونا اگل رہا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے جن لوگوں نے عمرہ کیا، حج کیا،
وہ میری بات کی تائید کر سکتے ہیں، میں نے تو وہ زمانہ دیکھا نہیں، کتابوں میں پڑھا ہے۔ ان لوگوں کے حالات بڑے مشکل تھے۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں میں ہندوستان سے نکلا، مدینہ پاک گیا، مدینہ پاک مسجد نبوی کے بالکل قریب میں نے مکان لیا کرائے پہ، وہاں میں رکا ہوا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کے میں اپنے گھر آیا، کھانا سامنے آیا، کھانے میں گوشت پکا ہوا تھا، میں ہڈیاں جیسی عادت ہوتی ہے، بوٹی اتار کے میں ہڈیاں باہر پھینک رہا تھا۔ 11 یا 12 سالانہ ایک بچہ، سانولا جہا رنگے، کپڑے پھٹے، پیراں جتیاں کوئی نہیں، پرا گندگی جی حالت ہے، آ کے نہ تے میریاں سٹیاں ہڈیاں چا چا کے پیا چوس ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرمانے نے مینوں بڑا ترس آیا، اسی 3 ٹائم روٹی کھائیے تے نبی پاک نے در نہ بچہ وہ میریاں سٹیاں ہڈیاں چوسے۔ آپ فرمانے نے میں کمن لگ گیا، میں اس بچے نو بلایا، میں بلا کے آکھیا پتر زیادہ بھوک لگی ہے؟ اس بچے نے آکھیا بابا جی کئیاں دناں دا بھکا واں، کئیاں دناں دا پیاسا واں۔ میں اودے کول پوچھیا تیرا ابا کوئی نہیں؟ کہندا ابا ہوندا نا تواڈیاں سٹیاں ویاں ہڈیاں میں نہ چوسدا، ماں کوئی نہیں، بھیڑاں کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں۔ میرے بھائیو ماں باپ چلے جاون نا تے بچیاں نو ہوٹلاں دے برتن مانجنے پہ جاندے جے، بچیاں نو گڈیاں دے پرزے صاف کرنے پہ جاندے جے۔ اے ماں باپ ہوندے نے جڑے بچیاں دے ناز نخرے اٹھاندے نے۔ بابا جی اگر میرے ماں باپ جیوندے ہوندے نا تواڈیاں ہڈیاں میں نہ چوسدا، 3 دناں تو میں بھکھا واں۔ میں چلدا جا رہا ساں، میں ویکھیا ہڈیاں کوئی مسلمان چوس چوس کے پیا سٹدا ہے، میں کہا چلو مسلمان دیاں ہڈیاں نے میں چوساں گا، مینوں تھوڑی جئی توانائی مل جائے گی، میری تھوڑی جئی بھوک مٹ جائے گی۔ آپ فرماندے نے میں انہوں گھٹ کے سینے لایا تے متھا چم کے آکے آؤ میرے بچیا تیرے بھار لے گئے نے، آئندہ تو بعد میں تیرا باپا، میری بیوی تیری ماں ہے، میرے بچے تیرے بھائی نے تے میریاں بیٹیاں تیریاں بہنا۔ بچیا پریشان نہ ہو، میں تینوں اپنے وطن لے کے جاواں گا، اپنے ملک لے کے جاواں گا، میں تیرے نال وعدہ کرنا وا تیرے ناز بھی اٹھاواں گا، نخرے بھی اٹھاواں گا، میں تینوں باپ والا پیار دیاں گا، میری بیوی تینوں ماں والا پیار دیویں گی، میرے بچے تیرے بھائی بن کے رون گے، بہنا بن کے رون گے۔ میں وعدہ کرنا وا کہ میں تینوں جائیداد وچوں اپنا حصہ بھی دیواں گا، تینوں زمین دا مالک بھی بناواں گا، تینوں وراثت دے اندر حقدار بھی بناواں گا۔ او بابا جی عالم دین کہندے نے بچے نو ایک گلاں میں جھولی بٹھا کے کیتیاں تے ایک گلاں سنیاں بچے نے، انہیں اپنا سر اٹھایا تے میری جھولی چوں اٹھ کے کھڑا ہویا، اپنا بازو جھٹک کے تے دروازے دے قریب چلا گیا تے مینوں کہندا ہے بابا جی باہر آؤ۔ نہیں مزہ آیا؟ سبحان اللہ بولو۔ بابا جی باہر آؤ۔ میں باہر گیا، مینوں کہندا ہے مینوں دسو مینوں باپ والا پیار دیو گے؟ میں کہا جی بچیا میں اللہ دے نبی دے گھر وعدہ کرنا تینوں باپ والا پیار دیاں گا، میرے نال وعدہ کر دیو تواڈی بیوی مینوں ماں والا پیار دیویں گی۔ میں کہا جی بچیا میں وعدہ کرنا وا دیویں گی، تواڈے بچے میرے بہن بھائی بنن گے۔ میں کہا جی بچیا میں وعدہ جے پیا کرنا وا اللہ دے نبی دے گھر، میرے بچے تیرے نال بھائیاں جیسا سلوک کرن گے، مینوں جائیداد وچوں حصہ بھی دیو گے؟ میں کہا جی جی بچیا میں دیواں گا۔ اس بچے نے ایک گلاں سنیاں، پھر انہیں روزہ رسول ول ویکھیا تے ویکھ کے کہندا ہے مینوں پیار بھی ملے گا، مینوں جائیداد وچ حصہ بھی ملے گا، مینوں کپڑے تے خوراک بھی ملیں گی، اے دسو مینوں اے روزے والا بھی ملے گا؟ مینوں اس روزے دا دیدار بھی ملے گا؟ میری چیخاں نکل گئیاں۔ میں کہا اگر اے دیدار میرے کو لوندا نا تے میں ہندوستان تو ایتھے کے لینا نا سی۔ او بچہ کہندا ہے تواڈیاں جائیداداں تانوں مبارک، تواڈے پیسے مبارک، تواڈا خوراک مبارک، مدینے دی مٹھڑی ہوا مینوں پسند ہے۔
میں بیمار رہا اے دوا مینوں پسند مدینہ 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 مل کے کہیے میرے ساتھ مدینہ الہی دکھا دے اب دیار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ قیامت ہے اب جو بندہ جتنا اونچی آواز سے بولے اتنا پہلے مدینہ پاک کا مسافر بنے مدینہ 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 علامہ یوسف فرماتے ہیں مدینہ پاک میری حاضری ہوئی وہاں پہ سبز قالینوں والا ایک ٹکڑا ہے جہاں پہ لوگ لائنوں میں لگ کے انتظار کرتے ہیں اللہ مدینہ پاک کی حاضری آپ کو نصیب کرے وہ پتھر دیکھنے نصیب کرے جنہوں نے سرکار کے جوڑوں کے بوسے لیے ہیں لائن میں لگ کے انتظار کرتے ہیں اس کا نام ریاض الجنت ہے آپ فرماتے ہیں میں لائن میں لگا گھنٹے آدھے گھنٹے بعد میرا نمبر آیا میں نے جلدی جلدی 2 نفل پڑھے جو پیچھے بندہ کھڑا تھا اس نے کہا یا حاجی یلا بسرعہ جلدی کریں مجھے بھی وقت دیں میں نے بھی حضور کی جنت میں بیٹھ کے 2 نفل پڑھنے ہیں اس نے پڑھے اس سے پیچھے پھر لائن لگی تھی میں راستے میں جا رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ ایڈا جہا ٹکڑا ہے جنت دا تے ایک کتنے انو ٹائم ملتا ہوئے گا اس جنت وچ کتنے فیض یاب ہوندے ہونگے آپ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا ایک مجذوبہ عورت مکے کی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے قریب بیٹھنے والی کوئی اگر فروٹ دیتا فروٹ لے لیتی کھانا دیتا کھانا لے لیتی پورا دن میں اسے آتے بھی دیکھتا جاتے بھی دیکھتا میں اس کے قریب سے گزرا تو مجھے کہتی ہے یا شیخ پاکستانی کل مدینہ تو نبی جنہ نبی کا سارا مدینہ جنت ہے مدینہ 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 ایک جنت میرے اللہ نے بڑھائی ہے وہ جنت کہنی ہے فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرور موضونۃ متکئین علیہا متقابلین قرآن سن کے جتنی اونچی سبحان اللہ کہنی چاہیے سی اتنی اونچی تو سبحان اللہ نہیں آکی ایک باری پھر بولو پیار نال سبحان اللہ علی سرور موضونۃ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا كأنهن الياقوت والمرجان
ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان جنت میرے اللہ نے بنائی ہے اے مولا ایک کدے وستی بنائی ہے ایڈی سونی کدے وستی بنائی ہے فرمایا میں تینوں دساں وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین اے مومنہ وستی بنائیے اپنے غلامہ وستی بنائیے اپنے نبی دیاں عاشقاں وستی بنائیے اے مولا ایڈی سونی جنت اساں وستی بنائیے آواز آئی جی تواڈے وستی بنائیے لیکن شرط اے وے نبی دے سچے تے سچے غلام بن جاؤ اللہ غلام تیرے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے ہن دے نہ جنت فرمایا ایویں نہیں دینی اللہ کیویں دیویں گا فرمایا پہلے ماراں گا پھر جنازے پڑھاواں گا پھر قبر وچ پہنچاواں گا پھر قیامت تک قبر دے اندر انتظار کراواں گا قیامت برپا ہوئی تے پھر قبر چو اٹھاواں گا پھر میدان حشر تینوں پہنچاواں گا اور اعمال دے ترازو لاواں گا اگر تیرے اعمال ثابت ہو گئے تے پھر قسمت تے نصیب والے نوں جنت ملیں گی میرے مولا ایڈی سونی جنت بنا کے ایڈے لمحیاں انتظاراں پیا پانا ہے فرمایا ہاں ہاں انتظار کروا کے جنت دیاں گا اے آواز مکی تے مینوں مدینے دے تاجدار دی بھی آواز آئی ایک جنت رب نے بڑھائی ہے ایک جنت میں بڑھائی یا نبی اللہ تے ماردہ ہے پھر قبر وچ انتظار کرانا ہے پھر حشر والے دن اعمال دے ترازو تے اعمال رکھوا کے اعمال دا وزن بھاری ہون تو بعد جنت دینا ہے آواز آئی او رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے جبار بھی ہے قہار بھی ہے لیکن میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کریمی کریمہ رعوفی رعوفہ کٹا ٹکٹ پاکستان چوں اسلام آباد دے ایئرپورٹ دے اندر تے سدھا مدینے آ میری جنت دے اندر بہ جاؤ تینوں واپس بھی بھیجاں گا تے جھولیاں بھر کے بھی بھیجاں گا مدینہ 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 میں چہرے پڑھ رہا ہوں کون کون بندہ مدینہ پاک جانا چاہتا ہے جو بندہ بلند آواز سے بولے میں دعا دے چکا ہوں مدینہ 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 اللہ اکبر عبداللہ بن مبارک کا زمانہ ہے حاجی حج کرنے کے غرض اور ارادے سے گھر سے نکلے آپ کو پتہ ہے جو حج کرنے جا رہا ہوں لوگ ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں دعائیں ان سے لیتے ہیں دعائیں دیتے ہیں حاضری کی درخواستیں کرتے ہیں حاجی گلیاں چ ہار پا کے تے بیڑے چ بہ گئے ہوائی جہاز نہیں تھے شپس کا دور تھا بحری جہازوں کا زمانہ تھا بہ گئے بیڑے چ ایک پینڈو جا بندہ دیہاتی جا بندہ اس تکیا بھی سینکڑیاں بندے تھے کھلتے ہیں تے اگر میں بھی نہ وچ چھپ کے بہ گیا تے ملا کی کیڑا پتہ لگنا ہائے 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 او انہاں وچ لک گیا چھپ کے نہ جا کے تے بیڑے نے پھٹے تے بہ گیا
دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ ملا تاڑ گیا بھئی باقی تے آج تے پہ جانے نے ایک کسے رولے چاہیے نیڑے آ کے آنا ہے جڑیاں کرایہ شریا تھے آئی او کہندا اے کرایہ میرے کول کوئی نہیں۔ ملا کہندا کرایہ نہیں تو پھر نکل اتھوں اتھے اوہی پوے گا جدے کول کرایہ ہوئے گا، مدینہ پاک انہوں ہی لے کے جاواں گا جدے جیب دے اندر کرایہ ہوئے گا۔ رو کے کہندا نہ اٹھائیں نہ کٹیں، میرے جیب دے اندر کرایہ کوئی نہیں ہے، لیکن دل دے اندر نبی دا پیار بڑا زیادہ ہے، نبی دا عشق بڑا زیادہ ہے، مینوں نہ اٹھائیں۔ وہ کہندا نہیں نہیں اج کرائے والا بیٹھے گا جدے کول کرایہ نہیں، باہر نکلن والی گل کر۔ انہیں آکھیا مینوں اٹھا نہیں مینوں کڈ نہیں، اگر مینوں سیٹ نہیں دینا چاہنا ہے نا تے نہ دے، مینوں گلا نہیں ہوئے گا، میں حاجیاں دے جتیاں دے اندر بیٹھ کے تے مدینہ جانا چاہنا وا۔ انہیں آکھیا پیسے کوئی نہیں تے مدینے جانا چاہنا ہے، ایتھوں پکڑیا جھٹک کے تے باہر کڑیا، بیڑا چلایا، حاجی چل پے، بیڑا چل پیا، غلام رو پیا، تے چلدا جائے بیڑا تے ویکھدا جائے تے روندا جائے، تے اپنی پٹکی لا کے گلے دے اندر پائی تے مدینے ول منہ کر کے کہنا ہے یا نبی اللہ مینوں ایک گل دا جواب دے ہو، تسی امیراں دے نبی ہو یا غریباں دے نبی؟ بڑی حسرت آئی تنڈے بوئے تے متھا ٹیک دا مر جاواں، پینڈا دوریاں دا نل ہنجواں دے انج میں چدا مر جاواں۔ تینے عشق دا بول کے مچ سونا، بس سیک دا مر جاواں، ہووے وقت اخیر تے مکتینڈا، بس ویکھ دا مر جاواں۔ مدینہ 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 ہائے 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 ہائے، پگڑی گلے دے اندر پائی ہوئی ہے تے مدینے وال عاشق نے منہ کیتا ہویا ہے، کہندا ہے اللہ دے نبی تسی دلاں دے حال جان دے ہو، تسی مومنہ دیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہو، آج اگر میں مدینے نہ آیا تے قیامت والے دن سونے رب نو گلا کراں گا تیرا نبی امیراں دا نبی سی، غریباں دا نبی نہیں سی۔ علامہ اقبال کہندا ہے دل سے جو نکلتی نہیں یار، ایک بار پھر کہہ دے سورہ سبحان اللہ، دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، روندہ پیا جائے نالے کہندہ پیا جائے تیرے روزے تے آواں میں، مدینے وچ رہن والے آ تیرے روزے تے آواں میں، مدینے۔ اے جملہ سارے بندے میرے نال مل کے بولو، پہلا جملہ میں آپ پہ پڑھ لواں گا، تیرے روزے تے آواں میں، مدینے وچ رہن والے آ جالی اکھاں نال لاواں میں، مدینے اکھاں نال لاواں میں، مدینے لجپال صداں دے او، لجپال صداں دے او، ایک گل مندیاں نو لان دے ہو تیرا امتی صداواں میں، مدینے وچ رہن والیا تیرا
روزے گزر گئے تو انو والے بھی لگے مدینے وچ رہن والیا تیرا امتی صداواں یا نبی اللہ اج اگر میں نہ آیا نہ مدینے تے قیامت والے دن اپنے رب نو گلا کرانگا اوے عاشقاں دے انداز بھی نرالے ہوندے حبداراں دے انداز بھی نرالے ہوندے میرے بھائیو گلاں پیا کرے نالے اکھاں چوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگی ہوئیاں اچانک سورج ڈلیا دل وچ خیال آیا پانی سامنے میں وضو کر کے نماز پڑھ لواں وضو کیتا کھڑا ہویا تکبیر وستی ہاتھ اٹھائے حالے انگوٹھے کنہ دی لو دے قریب نہیں آئے کہ ایک نرم جہا ہاتھ کنیاں تے آیا مڑ کے ویکھیا نورانی جے چہرے والا سونی جی داڑھی والا ایک بزرگ کھڑا ہے آپ نو کہندا ہے کون ہو آن والا کہندا ہے میں حضرت خضر کیوں آئے ہو حضرت خضر کہندے نے آپ پہ نہیں آیا وہاں جس نبی نو پیا بلانا ہے اس نبی نے بھیجے آئے کہ آج پیسیاں والے امیر لوگ وہ بیڑے تے بے کے مدینے پیاندن تے غلام کل کرایہ کوئی نہیں کنارے کھلو کے پیار ہوندہ ہے خضر جلدی جا گلتاں میں بیڑے والے بعد وچ پہنچن غلام میرا پہلے پہنچ جائے غلام میرا پہلے آئے زہ نصیب زہ مقدر اللہ دے نبی کیڑے لجپال نے انہاں تو انو پیجے آئے میں لکھ واری قربان جاواں لیکن ہن میں وضو کر بیٹھا ہن میں جلدی جلدی فرض پڑھنا چاہنا پھر تواڈے نال جان واسطے تیار ہاں خضر کہندے نے اوے دیوانیاں وضو آر کیتا ہی نماز تینوں پار جا کے پڑھنی وضو آر کیتا ہی نماز تینوں میں پار جا کے پڑھانی ہے بابا جی اے دسو میں کرنا کیوے آن والے نے کہا تو کچھ نہیں کرنا اج جو کرانگا میں کرانگا اکھاں بند کر اپنی بھی اکھاں بند کیتیاں فرمایا میرے ہتھاں دے اندر اپنے ہاتھ دے دیوانے نے حضرت خضر دے ہتھاں دے اندر اپنے ہاتھ دیتے اکھاں دوہاں دیاں بند نے حضرت خضر کہندے نے درود پڑھ میں جانا کنارہ جانے انہیں درود پڑھنا شروع کیتا ایویں جاندے جے غلام نبی دے دیوانے اللہ تواڈیاں بھی قسمتاں کھول دے گا اوے دعاواں منگو دعاواں اللہ اس سے سال مینوں تے تہانوں مدینہ پاک دا مسافر بنائے ایویں جاندے جے دیوانے بس جذبہ سچا ہونا چاہیے پیار سچا ہونا چاہیے ہاں ہاں اکھاں بند نے ہاتھ خضر دے ہاتھ دے اندر نے تے جڑا درود پیا پڑھ رہا ہے تھوڑی دیر بعد حضرت خضر نے فرمایا اکھاں کھول اکھاں کھلیاں تے کنارہ آیا حضرت خضر غائب ہو گئے انہیں آکھیا وضو تے میں کر کے آیا سا نماز پڑھ لواں وضو کیتا ہویا نماز پڑھی بڑے تسلی نال قیام کیتا رکوع کیتا سجدہ کیتا قادہ کیتا سلام پھیر کے تسبیح لے کے تے درود پیا پڑھے نالے انتظار پیا کرے کہ بیڑے والا آوے گا گل میں ضرور کرنی ہے کہ تو نہیں لے کے آیا ہے آتے میں بھی گیا ہوا مدینہ 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 الہی دکھا دے اب دیار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ قیامت ہے تھک گئے ہو تو چپ رہے ہو اگر تھکے نہیں ہو تو بولتے رہو مدینہ بڑی دیر تک درود پڑھ کے انتظار کرتا رہا تے بیڑے آلا کوئی نہ آیا بڑے چر بعد انہوں بیڑا نظر آیا تے ملا دیاں نظرہ پہیاں دیوانہ چنگا ٹکریا انہوں آر چھوڑ کے آیا پار آیا بیٹھ
اللہ دی قسم ملا نے کنارے دے قریب آ کے اپنی پگڑی لا کے تے دیوانے دے پیروں چ رکھی، کہندا ہے من گیا تیرا عشق سچ ہے، من گیا تیری تڑپ سچی ہے، من گیا تیرا پیار سچا ہے، لیکن ایک گل دا جواب تے دینا، میرے تو پہلے گڈی آئی کوئی نہیں، تو کیڑی تے بہ کے آئے؟ میرے تو پہلے گڈی آئی کوئی نہیں، تو کڑے ٹائم تے بہ کے آ گیا ہے۔ انہیں آکھیا اوے دولت والے ہو، میرے کو لکھا روپے ہون، کروڑا روپے ہون، لکھا موتی ہون، میں اس دے جملے تے وار دیاں، پتہ نہیں تسی بولو گے یا نہیں بولو گے، میں نے کوئی پتہ نہیں۔ وہ کہندا ہے اوے دولت والے ہو، پیسیاں والے ہو، اپنی دولت تے مان نہ کریا کرو، تسی دولت دے سہارے آئے ہو، میں محمد دی محبت دے سہارے آیا ہوا۔ اور ایک باری ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو مدینہ 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 مدینہ۔ نہ 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 نہ، ایسے ہاتھ نہ اٹھایا کرے، ایسے ہاتھ نہ اٹھایا کرے، ایسے اٹھایا کرے، یہ کشکول بن جاتا ہے، یہ برتن بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ برتن خالی ہے، خیر پا دے، خیر پا دے، برکت پا دے۔ مدینہ 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 مدینہ۔ یہ جملے جو آپ نے پوری تقریر میں میرے ساتھ دہرائے ہیں، یہ پتہ ہی کس کے جملے ہیں؟ پیر نصیر الدین کے جملے۔ گولڑے دے تاجدار اعلیٰ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی آپ فرمانے نے مدینہ 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 مدینہ۔ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، بلاتے ہیں خود۔ مسجد نبوی میں جنہوں نے بے ادبی کی رمضان کے مہینے میں، ان سے جب پوچھا گیا آپ نے کیوں کی ہے، کہتے ہیں وہ مسجد کا حصہ نہیں تھا، وہ باہر تھا۔ اور میں کیا عقل کے اندھو، باہر جہاں بھی تھا تو مدینہ نا، اور مدینہ سارے کا سارا میرے نبی کا، وہ کل بھی جنت تھا آج بھی جنت ہے۔ مدینہ مدینہ